یہ نسل در نسل سلسلہ ہے. میں صرف یہ ایک الگ پوری تقریر مانگتی ہے، لیکن آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کر رہا ہوں. احسان محسنہ سے ہم سب کو عادل بننا ہے. عدالت سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے نا، یہ جو کہنے کی بات ہے جی میں تو عادل نہیں ہوں، میں اچھا اب یہ چاند کا اعلان کیسے ہوگا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 عادل گواہ ہیں. اب مولوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی عادل نہیں شہر میں. فلاں کام کے لیے 2، کتنی جگہ میں نے 10 جگہ آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. شریعت میں ان عادلوں کی کام ہے ان کا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں عادل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے عادل؟ تو کیا کر رہے تھے پھر آپ؟ عدالت یعنی کسی پہ آپ ظلم نہیں کریں، کوئی گناہ نہیں کریں. اپنے ایمان سے بتائیں، پچھلے 1 گھنٹے میں کسی نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا. پچھلے 2 گھنٹے میں کیا؟ تو جو 2 گھنٹے گناہ پہ اپنے قابو کر سکتا ہے وہ 24 گھنٹے بھی کر سکتا ہے، یا نہیں کر سکتا؟ تو متبع نظر یہی تھا کہ جو آگے امام کھڑا ہے، اگر یہ عادل ہے، عدالت کی طرف بلا رہا ہے، سارے کے سارے عادل بن جائیں. عدالت کے بعد آتا ہے احسان، جو نام ہے محسن اور شکیل بھائی کی والدہ، اور ہم سب کی والدائیں اور والدین محسن ہیں، ہم سب کی. احسان دوسرا درجہ ہے برتاؤ کا. میں آپ کو کافی کی مثال دوں، یا سب لوگ جاتے ہیں ٹیم ہارٹن ساتھ میں نا. عدالت یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے دیں، وہ اپنے پیسے دیں، کم از کم اس پہ کسی پہ ظلم، یہ منیمم ہے. احسان کیا ہے؟ ہماری مائیں اصل میں محسنہ سے بھی اگلے درجے پر ہیں. ایکچولی بتاتا ہوں میں بھی آپ کو. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ایک آدمی اور ہے تو میں 2 آرڈر دوں اور پیسے بھی دے دوں بغیر اس سے کچھ، صرف یہ پوچھوں کہ کیسی پیئیں گے. یہ کیا ہوگا؟ آپ متوجہ ہیں؟ احسان یہ ہوگا کہ میں پے کروں گا اور میرے ساتھ جو ساتھی ہے وہ، یعنی اس میں لڑائی ان دونوں میں ہوگی کہ میں پے کروں گا. یہ کون سی منزل ہے؟ احسان کی. ہماری مائیں کیا اس پر ہیں؟ نہیں، اس سے بھی آگے ہیں. تیسری منزل ہے ایثار کی. عدالت پہلے ہمیں منیمم عدل پہ، کافر ہو پڑوسی آپ کا، والدین بھی لکھا ہے کافر ہو نعوذ باللہ کسی کے، عدالت سے کم نہیں جانا کسی کو. حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، حتیٰ کہ درختوں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدالت برتنی. عدالت سے کم تو مولا علی سے کوئی ماننے والے کا تصور ہی نہیں ہے. عادل تو سب کو ہونا ہے، 100% عادل. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر عادل نماز نہیں پڑھا سکتا، جب آپ خود عادل ہو. جب پتا ہے کہ 50 لوگ سارے غیر عادل ہیں، آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے آگے والا عادل، اس کی کیوں فکر ہو رہی ہے؟ جب سمجھ رہے ہیں، یعنی اگر عادل جماعت کھڑی ہو تو غیر عادل نماز نہیں پڑھا سکتا. لیکن اگر سب ایک ہی جیسے ہیں تو ہو کیا صلوات پڑھے محمد والے. تو دوسرا احسان. پھر تیسرا ایثار. ایثار یہ ہے کہ اب کافی 1 کپ ہے، سردی بہت ہے اور آدمی ہے 2، اور خریدی ہے آپ نے. اب کافی 1 ہے، سردی بہت ہے، خریدی آپ نے، آدمی 2 ہیں. اب کون پیے گا؟ یہ ہے ہماری مائیں، سلام ان کے اوپر. یہ کہاں سے آیا؟ کیا اچھی بات کہی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم جو عدالت سے نیچے ہیں، خدا کے واسطے عدالت پہ آ جائیں. کم از کم جو عدالت پر ہیں وہ احسان پہ آ جائیں. ہر دن مومن کا ایلیویٹ ہونا چاہیے. جو احسان پر ہیں وہ ایثار پہ آ جائیں. اور آپ دیکھیں اتنا مزہ آپ کو آئے گا ایثار کرنے کا اس وقت جب آپ اس کے ساتھ کریں جس سے بدلہ نہیں ملنے والا. ہم ڈھونڈ کے ایثار کر رہے ہوتے بدلے والا. اس کو بلا لو، اس کے ابھی تو نیازیں پرسوں پھر. یہ ایثار نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے. ایثار وہ ہے کہ جو سڑک پہ آدمی کھڑا ہے، آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، گاڑی پنچر ہے، اس کو کہیں پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا اور وہ چلا گیا. خدا حافظ. نہ وہ جانتا، نہ آپ کا نام جانتا، نہ نسل، نہ رنگ، کچھ نہیں پتا، لیکن آپ نے اپنے پاس سے $100 بھی دے دیے، 1 گھنٹہ بھی دے دیا، اس کی مشکل حل کر دی. اسے کہتے ہیں رسول اللہ یہ کرتے تھے. امام زین العابدین قافلے بدل بدل کے جاتے تھے حج کرنے. قافلے بدل بدل کے حج کرنے امام زین العابدین جاتے تھے.
کہ ایسے قافلے میں جاؤں گا جو مجھے پہچانتا نہیں ہوگی، مجھے کام نہیں کرنے دیتے. تاکہ میں ایثار کا مظاہرہ کروں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، میں سب حاجیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور جب کوئی پہچان لیتا تو اس کے ہاتھ چھوڑتے تھے، سب کے سامنے نہیں بتاؤ میں زین العابدین ہوں، یہ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب سے بڑی ماں جو ہے ہماری خدیجہ سے آیا. آپ کو پتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے نا، پیسے والا، جب کسی مذہب کی جگہ پہ پیسہ لگاتا ہے، وہ ایجنٹ کا ساتھ لے کر آتا ہے اپنا. اسلام میں پیسہ جو خرچ ہوا ہے یا خون خرچ ہوا ہے وہ سب غریبوں کا ہوا ہے اکثر. ایکسیپشنلی کبھی کبھار کوئی پیسے والا آتا ہے کام کرنے، لیکن خدیجہ نے اس نظریے کو باطل کر دیا. خدیجہ نے اپنا ایجنڈا نہیں لائی. میں ابھی ہو کر جا کے دیکھیں، آپ بھی میں ہو کر آیا ہوں، جو اس گھاٹی کو دیکھیں، سینکڑوں دفعہ اللہ نے موقع دیا. وہاں پہ 3 طرف سے وہ پہاڑ ہے جہاں خدیجہ کی اس وقت قبر ہے، وہی ہے شیب ابی طالب، وہیں حضرت ابو طالب دفن ہے. اب آپ جتنی بھی ان کی ادھر جب قصیدے پڑھتے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنے اونٹ تھے اور اتنے، بالکل وہ پڑھیں، لیکن اس کو پھر یہاں لائیں کہ اینڈ کہاں ہوا ان کا، بغیر اپنا ایجنڈا مسلط کی کا، جو محمد جو رسول اللہ کہیں گے ان کی اطاعت میں. اس لیے میں نسل کہہ رہا ہوں، فوٹو دیکھ کے شادیاں کرنا بند کریں، خدا کے واسطے سیرت پہ آئیں. جب خدیجہ جیسی ماں ہوگی تو اس کے گھر سیدہ پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب خدیجہ ماں ہوتی ہے، وہ سارا پیسہ جٹا کے اسلام پہ، یہی فضائل ہے، یہی مسائل ہے. وہ آپ کو پتا ہے شیب ابی طالب میں آخر میں کیا کھاتے تھے؟ زمین سے نکلنے والی گھاس کو نوچ نوچ کے کھاتے تھے. یہ سن حضرت فاطمہ کا 4-5 سال کا رہا ہوگا. یہاں آنکھ کھولی انہوں نے اس ماحول میں، شیب ابی طالب نے. اس کو کہتے ہیں ایثار. سب کچھ اپنا مال دولت لٹا دیا اسلام کے اوپر. ہم کہتے ہیں احسان کیا ابو طالب نے، اور خدیجہ نے احسان نہیں کیا، ایثار کیا. ان کا پیسہ اور ان کی اولاد. خدیجہ کا پیسہ، اس کی بیٹی بنی فاطمہ. اور جناب فاطمہ کے مصائب بھی آپ نے اتنا شاندار مرثیہ سنا، سلام سنا، بچے نے پڑھا ماں کے بارے میں. ہماری ماں واقعی محسنہ ہے، وہ ماں خدیجہ محسنہ ہے، اس کی بیٹی فاطمہ. کیا سیرت و کردار ہے. یہ پورا یہ ایثار پہ، صرف فاطمہ کے ایثار پہ ایک سورہ ہے قرآن کے اندر، پورا سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. یتیما مسکینا و اسیرا. اور ہمیں بہکایا جا رہا ہے، ہمیں دور کیا جا رہا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قیامت. وہ اہل بیت قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کھلا رہے ہیں، سنو فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس دن یہ جواب دہی ہوگی. جو اس خوف کو ممبروں سے نکال لائے وہ نہ فاطمہ کے ساتھ ہے نہ قرآن کے ساتھ ہے. فاطمہ نے قرآن میں بتایا کہ مجھے خوف ہے اس دن کا جس دن جواب دہی ہوگی، اس لیے ہم یتیم اسیر مسکین کو کھلا رہے ہیں. اور جناب فاطمہ جیسی، آپ دیکھیں کون سے مسائل آپ یاد کریں گے، کتنے مسائب، یعنی خود پوری زندگی مسائب سے بھری ہوئی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد تو حد ہو گئی. اس کے بعد مصائب میں فاطمہ کہتی تھی کہ سبت علیہ مصائب ہویا، یہ مصائب اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے. آپ کو پتا ہے جب بی بی کو دربار میں وہ واقعہ پیش آیا تو کافی وقت لگا دربار سے واپس گھر آنے کا، جبکہ بالکل ملا ہوا ہے گھر، 10 قدم بھی نہیں ہوں گے مشکل سے. علی کو اطلاع دی کہ دربار سے چل چکی ہے، لیکن بی بی گھر نہیں پہنچی. علی گھر میں تھے، انتظار کرتے رہے. کافی دیر بعد فاطمہ گھر آئی، رستے میں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، اور جب گھر پہنچتی ہے مولا علی نے کہا کیا ہوا؟ فاطمہ نے ایسا جملہ کہا کہ علی کو رلا دیا، فاتح خیبر کو رلا دیا. کہا یا علی کاش میں مر گئی ہوتی یہ دن دیکھنے سے پہلے کہ مجھے دربار میں جھٹلایا گیا. یعنی یہ وہ زخم ہے. میں فزیکل زخم کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کو کوئی تلوار مارے، نیزہ مارے، آپ کو صبر آ جائے گا. لیکن کوئی آپ کو جھوٹا کہے، کوئی آپ کو مکار کہے، آپ کو کبھی بھی صبر نہیں آئے گا.
اس طرح سے عزت فاطمہ کی پامال کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جس گھر میں فاطمہ ہوتی ہے وہاں زینب پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے نسلوں کا سفر کہ جناب زینب پہنچتی ہے بھیا کی لاش پر۔ آپ کو پتا ہے جس طرح ابراہیم نے کہا تھا ربنا تقبل منا کعبہ بنا کے، اسی طرح جناب فاطمہ نے دیکھا جناب امام حسین کی لاش ہے اور کہا ربنا تقبل منا، یا اللہ اس قربان تقبل حاضر قربان، یا اللہ اس قربانی قبول فرما۔ اور اس کے بعد نانا سے شکایتیں کی جناب فاطمہ نے۔ کیا شکایت کر رہی تھی؟ یہ حسین ہے، یہ تیرے سینے پہ، یہ وہ حسین جس کے گلے کے بوسے رسول اللہ لیتے تھے، یہ اپنے خون میں تر ہے، اس کے اعضاء توڑ دیے گئے ہیں۔ ارے سفیر بھائی واپس آئے، سب نے پوچھا پہنچ گئے تھے، کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، سب ہو گیا تھا، خوش قسمت ہے، لیکن جناب زینب کیا کرے، جناب سجاد کیا کرے، کہ بے گوڑ کفن لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو و روزگار کی حفاظت کرے۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے کہنے، سننے، سمجھنے، پڑھنے، بیان کرنے میں یقین